یہ جو آج احتجاج یہاں پر کیا گیا ہے وہ دراصل اس بات کے خلاف احتجاج ہے کہ سعودی حکومت نے 21 اپریل سن 1925 عیسوی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ معصومین کے مزارات کو منہدم کر دیا تھا، اور ان کو منہدم کرنے کا جواز انہی نے ایک فتوے کے ذریعے سے قائم کیا تھا کہ مدینہ کے علماء سے ایک فتویٰ حاصل کیا تھا کہ جو قبروں کو برابر کرنے کے سلسلے میں تھا اور تصویروں کے خلاف تھا۔ لیکن آج یہ دوہری پالیسی کیوں ہے سعودی عرب کی کہ قبروں کو تو ایک طرف منہدم کر دیا گیا اور تصویریں جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ تصویر کہیں بھی دیکھو پھاڑ دو، تو وہی سعودی عرب کے آج ریالوں پر وہاں کے بادشاہ کی تصویر موجود ہے۔ تو تصویریں کیوں نہیں ختم کی گئیں؟ اگر ایسے انصاف پسند تھے اور ایسے قانون کا نفاذ چاہتے تھے، پہلی بات تو یہ کہ وہ قانون ہی غلط تھا جس کا نفاذ وہ چاہ رہے تھے، وہ حدیث کے خلاف تھا، وہ آئین کے خلاف تھا، وہ اسلامی تہذیب کے خلاف تھا۔ اس لیے کہ اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی والدہ معظمہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر دعائیں پڑھتے تھے، وہاں جا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے اور بہت ساری کتابوں میں اسلامی موجود ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی والدہ کی قبر پر جا کر دعائیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور قبر موجود تھی باقاعدہ۔ تو جو ظاہر سی بات ہے، جب قبر موجود تھی، دعائیں پڑھتے تھے اور جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کا احترام پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ قبروں کی بے حرمتی کا پیغام اسلام کبھی بھی نہیں دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں بے حرمتی کی جا رہی ہے قبروں کی؟ آج اہل بیت علیہ السلام کے مزارات ہی صرف نہیں منہدم کیے گئے، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 اصحاب کے مزار بھی منہدم کیے گئے۔ اور اہل بیت علیہ السلام میں بڑی اہم ترین شخصیات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا مزار بھی منہدم کیا گیا، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا مزار بھی منہدم کیا گیا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا مزار بھی منہدم کیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مزار بھی منہدم کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، یہیں پر پیغمبر اسلام کی پھوپھیاں جناب صفیہ اور جناب عاتقہ کی بھی قبریں تھیں، انہیں بھی منہدم کر دیا گیا۔ اور یہیں پر جناب عقیل جو امام علی علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی قبر کو بھی منہدم کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر جو امام علی کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے، ان کے مزار کو بھی منہدم کیا گیا۔ اور یہی نہیں، امہات المومنین پیغمبر اسلام کی 8 ازواج کی قبریں بھی یہاں موجود تھیں، ان قبروں کو بھی منہدم کیا گیا۔ تو اس طرح سے تمام قبور کو جو یہ منہدم کیا گیا، یہ خلاف اسلام ہے، یہ خلاف دین ہے، یہ خلاف آئین ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جس فتوے کو انہوں نے جواز بنایا ہے وہ فتویٰ بالکل غلط ہے۔ جس حدیث کو جواز بنایا ہے وہ حدیث جعلی ہے۔ جن راویوں کے نام 4 لوگوں کے آتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے تمام علماء اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع نے تحریر کیا ہے کہ وہ چاروں کے چاروں راوی ضعیف ہیں اور ان کی کوئی حیثیت اسلامی تاریخ میں نہیں ہے، اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ادب میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایسے جعلی راویوں کی روایت صرف اس لیے وضع کی گئی تھی تاکہ اہل نجد، اہل سعود اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں اور ان قبور کو مسمار کر سکیں۔ اور افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ انہی نے یہ جو سب کچھ کیا، یہ برطانیہ کے اشارے پر کیا، اور یہ برطانیہ کے ایجنٹ تھے۔ یہ دونوں خاندان سعودی عرب میں، ایک شریف حسین کا خاندان اور دوسرا آل سعود جو کہلاتا ہے سعود حسین کا خاندان۔ تو ہم ان دونوں خاندانوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس میں خصوصاً جو آل سعود ہے، ایسے شرمناک کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں کہ جس پر اسلام بھی شرمندہ ہے اور مسلمان بھی شرمندہ ہے۔ تو لہٰذا ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم کوئی ایسا وسیلہ فراہم کرے کہ جب یہ سارے مزارات مقدسہ تعمیر ہو سکیں اور ہم ان سب کی زیارت کے لیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ We welcome the people of the United States of America and the people from all over the world who are here today, and the people who are listening to our voices from all over the world. We are here to protest against oppression. We are here to speak against the violation of human rights. We are here to cause awareness about an occupation of an Islamic land by people who claim to be Muslims. The name
a Muslim, but the action isn't. For there is no religion on earth that allows the desecration of holy sites, of graves, and that stops people from proclaiming their love with a freedom of speech and saying that we love those who stand for God, those who stand against oppression, those who teach us how to live a life full of morality and justice. And so we are here to tell you, Saudi and ISIS are the same. Only difference is the name. Saudi, ISIS are the same. Only difference is the name. Saudi, ISIS are the same. Only difference is the name. We protest the use of our tax dollars to pay for the killing of innocent children. Not another nickel, not another dime. No more money for Saudi crimes. Not another nickel, not another dime. No more money for Saudi crimes. A few days ago, we celebrated Mother's Day. I too searched for a place where I could talk to my mother. And I found myself in a place where there was no marking. I found myself in a place where I was stopped from coming to the grave of who I call my true mother. And that is a lady who the Prophet of Islam himself called his mother. And that was the most blessed lady in the religion of Islam, accepted by Shia, Sunni, all of the Muslims. Bibi Fatima Zahra. لبيك يا زهراء. 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 People of the world, we are standing here in one of the rooftops of the world. You know why we stand here? Because this is a historical place. This is a place, Washington, D.C., where history is everywhere. Have you not visited the monuments here? Have you not seen the places where presidents have walked? Have you not seen the place where the Constitution was written based on justice and morality and the freedom of expression? That's what this world is about, where we walk where the greats have walked. And here we are, witnessing a demolition of historic sites in a land that calls itself Islamic, where the greats have walked, where the Muslims who fought amazing huge battles, those veterans, their graves are desecrated and hidden. There are no signs. There is no place where we can walk and say, this is where the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. This is what has happened in our land, Saudi Arabia, which was our land. And it has been occupied by people who call themselves Muslims. So if you are, then where is the place where the Prophet was born? If you are Muslims, then how come the wife of the Holy Prophet, who gave all her money so that Islam could have those battles fought, so that water could be bought for the Muslims, so that battle and all sorts of artillery could be purchased, slaves could be released, where is the grave of that lady? Where is the house that she lived in? There are toilets built on the house of Bibi Khadija. Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. We live in a country that is a great country. And it hurts us to see that this great country has become not so great. Because our money is being used to outfit wars against children and women. And our money is being used to buy artillery and to outfit the army of Saudi Arabia so that more children can die. This is not Islam. Islam has never taught us to speak ill of the dead, let alone desecrate their remains. Tell me which country in the world allows graves to be disturbed? In the United States of America, it is a felony, punishable by fine, by imprisonment. It is a federal law.
You are not allowed to touch even a stone on a grave. You are not allowed to even move a flower. I have the law written right here. I was going to read it to you, but I don't need to, because it's common sense. There is no religion, no country on earth that allows that we speak ill of the dead, let alone remove every memory of them. When I went to Saudi Arabia and I tried to visit the grave of this exalted lady named Fatima, peace be upon her. Do you know what happened? This is a country that does not honor the women. Do not be fooled if they let a woman drive, because they don't let a woman even walk on the streets of Medina. They don't let a woman approach a grave. For I have witnessed that, and I have experienced that. I was told there was no way on earth that I would be allowed to visit a cemetery. What country does that? Where is the love if you were told in the Holy Quran that you must honor the family of the Holy Prophet? If you are Muslims, then you would follow just that. But no, you corrupt the message, you kill in the name of God, and you say you are Muslims? Saudi ISIS, you're the same! Only difference is the name. Saudi ISIS, you're the same! Only difference is the name. Saudi ISIS, you're the same! Only difference is the name. And when I saw that grave had been desecrated, I stood very far away, and yet I could see not only was it broken, not only were the women not allowed to go there, but there was a chain or fence around it, and then there was a wall around it, and then people were selling their wares on that place. People were buying stuff, haggling over prices on the sacred land where thousands of the companions of the Holy Prophet were buried. On the sacred land where his wives are buried, his children are buried, his grandchildren are buried. Where is the justice? Where is the Islam? And then when we sat there and we just said from afar away, Assalamu alayka ya Rasulallah. And we said, oh Fatima, accept our salams. You know what they did? Those guards, they came with their whips and they told us to go. And they yelled at us and they screamed at us. And like children, we were told to scramble and run away from that place, or we would be arrested and beaten. And as a woman, I stood there and I was told, move or you will be hit. Is this Islam? Islam taught how to honor a woman. These people are giving us a bad name, and they are ruining the name of our faith, where women are honored, where graves are sacred. Ladies and gentlemen, I want you to see what I saw when I tried to look at the grave of who I call my mother, who the Prophet called his mother. I will ask these gentlemen to raise this poster high up in the air so that the world can see this is what has happened to the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Labbaik ya Fatima. Labbaik ya Fatima. Labbaik ya Fatima. Labbaik ya All you see is stones. All you see is broken land. And it's not just the graveyard. Entire mountains have been demolished. What do they say? They're expanding the mosque. They're not expanding the mosque. They are breaking mosques all over Mecca and Medina. And history is being obliterated as we speak. Those mountains that the Prophet talked about in very famous hadith, pointing to the mountain and saying, your blessings will be greater than this mountain, for example. That mountain no longer exists. The history is gone. We go to museums to look at little things that people ate from and people wrote. The poetry, the Qasid al-Burda that was written about the Holy Prophet, which was on his grave, has been painted on. There is no sign of the mountain. There are no signs of the places where the great ones walked. Everything is gone. And in the biggest expansion in Saudi, $13 billion worth, are being built palaces to honor those kings, to remove the king, the true king, Shah Medina, sallallahu alaihi wa sallam. Nara
a lost cause. Do not feel that this doesn't mean anything. क्योंकि एक दिन था जब हुसैन भी अकेले थे. एक दिन था कि एक ऐसी जगह में शहीद किए गए कि ऐसा लग रहा था कि कोई दफन क्या करे, कोई याद भी नहीं करेगा. लेकिन आज आप यहाँ हैं और आप कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन. We appeal to UNESCO. This is the United Nations body that stands for freedom of expression, cultural expression, historical landmarks. And why is a graveyard not listed in their list of heritage sites? I visited an island called Reunion Island, owned by France. I went there to recite Majlis, by the way. 2,500 Muslims live there, Shia Muslims. And in that place, 40% of that island was untouchable by UNESCO. You couldn't touch a plant because it was protected land. Protected flowers, protected island and sand and water. So do people's bodies mean nothing to UNESCO? Do these graves, those graves of people that we hold most dearest, and not just the Shia, but every Muslim honors these dead, dearly beloved people. We appeal to UNESCO to do something and add these sites and stop this right now, which is happening as we speak. Bulldozers are coming down on all these areas. What's coming up? Big skyscraper towers made out of marble, overlooking the Kaaba. People who are watching the Kaaba, people doing tawaf, and they are in a state of najasat. All these things are happening with the money that the pilgrims are paying to go there. And when that is happening, there are also designer ihram being sold in those shopping centers. You're doing tawaf and you look up and you see these big towers. It is those idols that Imam Ali alayhi salam tried to get down. And now Ali Saud are putting it back up. How can this happen? How can we Muslims, how can the people of the world watch this and allow it to happen? We are oppressed and we speak for those who cannot speak. We speak for the voiceless ones who lay buried there and who cannot speak, and how powerful those must be. For even 1400 years after they have gone, the world cannot bear to see any sign of their existence. Oh, people of the world, understand why this is happening. This is not in any way to make the Muslims grow and to shine. It is a way to make the family of the Holy Prophet be completely hidden. But as Bibi Zainab alayhi salam said in her famous sermon in front of Yazid, curse be upon him, she said, never will you be able to obliterate our mention. Never will you be able to wipe out our names. Ladies and gentlemen, you have come here from far and wide. In America, in a land where we have freedom of speech and yet we are scared to speak. And look at you, standing here in front of, I wish it was white side, but it is full of filth and hatred and darkness. We are here to bring the light. And you each are the light of Fatima Zahra. Al-Baqi! 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 Subhanallah. Just remember that when Bibi Zainab alayhi salam saw her brother leaving the tent, she said to him, oh my brother, who do you leave us with? We are alone in this place. And he said, Ya Zainab, I leave you in the hands of Allah. And Bibi looked out into that desert and she saw nobody. Nobody. And her brother says, Hal min nasi ansurna? Is there anybody to assist us? And there is not one sound. But do you know that there were those who called out from the wombs of their mothers? They are those who are in heaven, those ruh that said, Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! You are those people. My brothers and
I've received messages today from people all over the world who say, how can we do anything? Is any change going to happen? Why should we speak out? Why should we yell, put ourselves in danger when no change will happen? How can a person who believes in the coming one talk like that? Did we ever think women would be able to drive in Saudi? But they are now. Anything can happen, and that is even without our awaited one arriving. We are that army that Bibi Zainab was looking for. Keep building this army. Next year, this protest is going to be like the Women's March that happened, the largest one that has ever happened in the city of Washington, D.C. We're going to do that. You're going to bring each one of you 100 of your own. And we're going to fill these streets. And we're going to show, Ya Mahdi, we are ready. We are ready. It's a Friday. Ya Imam, we are ready. Your Fauj is ready. Rain or shine, sunshine or guns or bulldozers. Ya Imam, we are ready for you. We are ready for you. Ya Imam, Ajjalallahu ta'ala farajahum. Ya Mahdi, we wait for you. Ya Mahdi, we are here for you. We wait for Jesus to come and join our Mahdi. And together, you and us, we're going to bring justice and peace on this earth. Ya Imam Zamana, Ajjalallahu ta'ala farajahum sharif. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह हिदायत, आपकी मेज़बान सहर हुसैन। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे वीडियो हमने चलाई, ये वाशिंगटन डीसी के सामने जो है वाइट हाउस के सामने एक एहतजाज किया गया। आपने देखा हमारी अक्सर प्रोग्राम में गेस्ट होती हैं ज़ाकिरा शहरोज़ साहिबा, और उन्होंने स्पीच दी वहाँ पर। और आज का हमारा टॉपिक भी ये रहेगा कि जन्नतुल बकी की पुकार, और उसमें ख़ास तौर पर जो हमारी इस प्रोग्राम को अरेंज करने में मदद की है वो शहरोज़ साहिबा ने ही की है, और हम उनके बड़े मशकूर व ममनून हैं। उन्होंने इस वक्त हमारे लिए टाइम भी निकाला। इस वक्त उनके यहाँ जो वक्त है वो 5:30 सुबह के हुए हैं, और यकीनन ये मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही है जो हमारे दिलों में इस कदर मौजज़न है, इस कदर हमारे अंदर गरमाइश दिलों में पैदा कर चुकी हुई है कि हम वक्त का लिहाज किए बगैर, वक्त की सोचे बगैर कि इस वक्त कौन सा पहर है, सोने का है, उठने का है, जागने का है, काम करने का है। हमारी मोहब्बत जो है, हमारी तड़प जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, वो हमें आगे लिए जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज़, आपने बताया कि आपके यहाँ इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं। ठीक कहा मैंने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप हमें बहुत साथ दिया है, और हमें साथ ही काम करना है। ये काम सब मिलके करेंगे तो ही इस काम को हम अंजाम दे सकेंगे। शुक्रिया फैजाबाजी का करना है। बिल्कुल, फायजा ने बहुत कोऑपरेट किया जी, बहुत हेल्प की है। अभी रियलाइज किया मैंने कि ये दो लास्ट नेम्स आपके हुसैन और अब्बास, तो जैसे दो भाइयों ने साथ काम किया, इस तरह दो बहनें कर रही हैं। और मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, और आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने इस पूरी स्पीच को ब्रॉडकास्ट किया है। और माशाल्लाह जो पहले प्रोग्राम के जो मौलाना ने इंटरव्यू दिया है वो है मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक जो लखनऊ में हैं। डॉक्टर साहब उधर माशाल्लाह बहुत सारे इस तरह प्रोटेस्ट में लेते हैं हिस्सा, और ये जो था वो पार्लियामेंट हिल से इन्होंने जो पार्लियामेंट हाउस है न्यू दिल्ली में वहाँ से था, और मेरा आपने देखा वाशिंगटन से व्हाइट हाउस के सामने से। तो माशाल्लाह हमारे जो सामईन हैं उन्होंने अब देख लिया कि दुनिया के कोने कोने में माशाल्लाह किस तरह ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। और एक चीज मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखी कि बचपन में हमने इतना सारा कुछ नहीं देखा था जन्नतुल बकी के बारे में। मेरा ख्याल है मुश्किल से पता हुआ करता था, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और बड़ी बहुत ज़्यादा महदूद नॉलेज होती थी इस मामले में। एब्सोल्युटली। और मुझे ये याद है यौम क़म जो मनाया जाता था, तो हम जो स्पेशली जो वेस्ट में बड़े हो रहे थे, हमारे लिए तो ये एक बहुत दूर की चीज लग रही थी, और पता नहीं कोई हिस्ट्री है, पता नहीं क्या। और इससे अंदाजा होता है और एहसास होता है कि अगर हम हमारे बच्चों को ऐसी जगहों में नहीं ले जाएंगे, ज़ियारतों के लिए नहीं ले जाएंगे, उम्रा के लिए और हज के लिए, तो उनको
وہ چیز نظر نہیں آئے گی, وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم کربلا جاتے ہیں اور کربلا کی رونق دیکھتے ہیں اور اس جگہ کی جو انرجی ہے اور وہاں کی جو مبارک زمین ہے اس کا اندازہ احساس ہو, جب ہم بی بی معصومہ قمر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈی, ایک عورت کس طرح اتنی گریٹ ہیں کہ پوری دنیا آ رہی ہے ان کے مزار پہ, اور پھر ہم عمرہ جائیں تو ہمیں وہ ڈفرینس پتہ چلے گا. مجھے یاد ہے جب ہم ابھی تھوڑے سال پہلے ہم لوگ جب گئے تھے عمرہ کے لیے, تب میں نے دیکھا یہ جب I could see, as we say in English, juxtaposition. یہ ایک ایسا کانٹراسٹ تھا. یہ رسول خدا کا مزار اتنا خوبصورت اور روزہ اتنا لائٹس اور یہ سب کچھ, اور پھر ایک سنسان بیابان جگہ, قبریں رات کو تو نظر ہی نہیں آتی اور عورتوں کو جانے نہیں ملتا, اور وہاں جب کھڑی رہتی ہیں جو دیواروں کو پکڑ کے روتی ہیں, تب احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کی قبر ہے شاید, میں تو کسی کو نہ پتا ہوتا. اور میرا سلام ہمارے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کو جو وہاں آتے ہیں, زور زور سے دعائے کمیل پڑھتے ہیں, وہاں بیٹھ کے سلام صبح رات شام ہمیشہ ملتے ہیں. ان کو کتنی بار وہاں کے گارڈ آ کے کہتے ہیں چلے جائیں آپ لوگ, تو بھی وہ آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, اپنی ایرانی چادر پہن کے آتے ہیں, ان کا سمبل کہ ہم شیعان علی ہیں اور ہم کبھی قبر زہرا کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور یہی چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تنہا پورا اسلام بچا لیا, اور ہم کروڑوں لوگوں سے ان کی ماں کی قبر مبارک نہ بچائی گئی. ہم کہاں ہیں, ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں. اور سلام ان کوالشنز کو, جو بکی فاؤنڈیشن کے کوالشن ہیں, جو کنسرن سٹیزنز ہیں ویسٹ میں, جنہوں نے یہ بنایا. آپ دیکھیں گے یہ جو پروٹیسٹ آل اوور دا ورلڈ, جو پوری دنیا کے جو پکچرز نظر آ رہے ہیں, اور یہ پکچرز ابھی آپ جو بتا رہے ہیں یہ واشنگٹن کے ہیں ماشاءاللہ. اوور 3000 پیپل ہمارے آئے تھے ماشاءاللہ, اور پھر یہ تو صرف ہمارے لوگ, لیکن جو نان مسلمس تھے وہاں کافی تھے, کیونکہ سب ہسٹری دیکھنے آتے ہیں, وائٹ ہاؤس دیکھنے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے جو پوری دنیا کے جو پروٹیسٹ تھے وہ یہی فلیگ ہوتا ہے وہاں, یہ جو پرپل, یہ جو کلرز ہیں اس کے, کیونکہ یہ آرگنائزیشن نے ایک امبریلا آرگنائزیشن بن کے دیکھ رہے ہیں عالم جو ہیں, تو وہ سب پروٹیسٹ میں یہی استعمال ہو رہے ہیں. اور انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن بن گئی ہے, اور سب جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں دنیا کے, ان کو وہ صرف انکریج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں کہ آپ یہ بھی کر سکیں. اس لیے یہ یوم غم ایک رشک ہے دیکھ کے پوری دنیا میں نے دیکھا, سوئٹزرلینڈ میں بھی تھے پروٹیسٹ, اور ماشاء اللہ جو کنٹریز ان دا ورلڈ, یہ تو واشنگٹن ڈی سی کی بات ہو رہی ہے, نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے باہر تھا, شکاگو میں, لندن یو کے, اور سعودی اور عراق کے بارڈر پہ کھڑے رہے تھے لوگ, اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا. انفیکٹ جب میں ایئرپورٹ سے آ رہی تھی گاڑی میں, تو گاڑی میں جو ہمارے بھائی تھے اقبال, ماشاءاللہ اقبال حسین جو ہیں, جو ہمارے ہوسٹ بنے تھے, ہمیں کیا, کھلایا پلایا, واشنگٹن بتایا, اور پھر واپس ایئرپورٹ پہنچایا ہمیں. تو انہوں نے فون کیا ایک بھائی کو جو آرگنائزر تھے اس پروٹیسٹ کے, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے فون پہ گاڑی میں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج پروٹیسٹ کیا, ہم سعودی اور عراق کے بارڈر میں کھڑے رہے, بہت سارے لوگ آئے, ہم نے بہت سارے نعرے لگائے. I was like, oh my God, یہ کیسے ہو رہا ہے, amazing. پھر آٹاوا کینیڈا میں 6 بسز آئیں ٹورانٹو سے, آٹاوا 5 گھنٹے دور ہے, ہمارا پارلیمنٹ ہل وہاں ہے, اور اتنا شور مچایا اور اتنی تعداد کہ وہاں کی جو سی بی سی ہیں ہمارے, جو سب سے بڑے, جہاں جیسے آپ کی بی بی سی ہیں, ہمارے کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہیں, تو انہوں نے نوٹس کیا, اور سب نیوز چینلز میں یہ بات آئی کہ یہ کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں, اور یہ رو رہے ہیں, کیا ہے پرابلم, کیا ہے. میں اپنا خود کا اگزامپل دوں کہ میرے جو نان مسلم جو جاننے والے ہیں, چرچز, سیناگوگز, ٹیمپلز, طرح طرح کے ادارے مجھے بلاتے ہیں, ریلیجیس انسٹیٹیوشنز, تو ان کو جب میں نے یہ لنک بھیجی میری پروٹیسٹ کی اسپیچ کی, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے,
کہ یہ ہسٹری جا رہی ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ رسول خدا کی آپ کہہ رہی ہیں ماں, تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ان کی بیٹی تھی, لیکن وہ کہتے تھے یہ میری ماں جیسی ہے. اتنا ان کا احترام بھی تھا اور محبت تھی. تو سبحان اللہ, I found a non-Muslim saying کہ ہم یہ چیزیں ہم فارورڈ کر رہے ہیں سب ہمارے کانگریگیشن والوں کو, ہمارے چرچ والوں کو, تاکہ وہ بھی اس چیز میں شامل ہوں. اور ہمارے پروٹیسٹ میں جو واشنگٹن میں جو تھا, وہاں نان مسلم 2 تھے جنہوں نے اسپیچ دی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں روز آتے ہیں, آج آپ لوگ آئے ہیں تو ہمیں تھوڑی آپ کے جو ہے نا کمپنی ملی ہے. حالانکہ ہم لوگ ہر روز یہاں آتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یمن میں جو ہو رہا ہے, سیریا میں جو ہو رہا ہے, اور یہاں جو ویمن کے رائٹس ہو رہے ہیں اگینسٹ, اور یہ اور وہ, تو ہم تو روز آتے ہیں. میں نے کہا سلام ان لوگوں کو, ہم مسلمان پیچھے رہ گئے اتنے سالوں کے بعد, شاید ہماری آنکھ تھوڑی کھلی ہے, لیکن انشاءاللہ اب یہ بہت تیزی سے آرگنائزیشن از گیٹنگ ٹریکشن اینڈ آل اوور دا ورلڈ. کراچی پاکستان میں ایسی جگہ جہاں کالے کپڑے پہنا اور گئے کام سے ہم, اور کراچی پاکستان میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے, اسلام آباد میں پاکستان میں, پھر جنگ پاکستان, لاہور پاکستان, ٹیکسلا پاکستان میں, دلی میں, لکھنؤ, حیدرآباد, مظفر نگر, سو ماشاء اللہ آل اوور دا ورلڈ, یورپ میں بھی. اچھا شاعروں سے یہ بتائیے گا, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ بتائیے گا کہ جب آپ وائٹ ہاؤس کے باہر پہنچی اور آپ نے یہ سارے پروٹیسٹ میں سب لوگوں کو دیکھا, آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ آپ کے اندر زیادہ انرجی پیدا ہوئی, آپ کو لگا کہ یہ جو کاز جس کے لیے میں گھر سے نکلی ہوں اور میں یہاں تک پہنچی ہوں, اور زیادہ آپ کو اس کے لیے وارمتھ فیل ہوئی اپنے اندر؟ ہاں, بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ قسم سے تب مجھے اتنا فخر ہوا بی بی زہرا علیہ السلام کے چاہنے والوں پہ, اتنا عشق ہوا. میں نے کہا بی بی اب دیکھیں اتنے دور ہیں ہم, لیکن ہم کیسے آواز بلند کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے بارش ہو رہی تھی وہاں, اتنی بارش, تو ہم امبریلاز لے کے چل رہے تھے, پھر سب نے بند کر دی, اور سب جو بھیگ گئے ہیں, آپ کو پتا ہے میرے شوز, میرے ساک بالکل بھیگے ہوئے تھے, ہمارے سب کپڑے بھیگے ہوئے تھے, لیکن سب بارش میں کھڑے ہو کے جب زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں. جب میں یہ خود کی اسپیچ دیکھی میں کہتی ہوں کہ مجھے ہمت کیسے ہوئی اتنے مردوں کے درمیان, اور پھر ماشاءاللہ سب ہمارے علماء جو کھڑے ہوئے تھے. اب دیکھیں they were like bodyguards standing there. میں ایک واحد عورت اس طرح اسپیچ دے رہی ہوں, میری ہمت, میرے بھائی تھے جو سب کھڑے تھے وہاں, اور سب لیڈیز جو لیفٹ سائڈ پہ تھی, there were hundreds of women, there were thousands of women, اور سب کالے کپڑے میں آئے تھے. It felt like ہم نے ایک محرم کا جلوس کیا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے. اور جو فیلنگ میری تھی وہ تھی کہ اس وقت تو ہم نعرے لگا رہے ہیں اور رو رہے ہیں, لیکن یہ ایک سیلیبریشن بھی ہے, یہ محبان اہل بیت علیہ السلام کا سیلیبریشن ہے کہ دیکھیں ہم سب حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. اور میں نے یہ سوچا کہ بہت عین قریب ایک دن آئے گا بی بی جب ہم یہاں واپس آئیں گے سیلیبریشن میں, اور کہیں گے کہ ہم نے وہ کر دیا جو 92 ایئرس سے نہیں ہو سکا. 92 ایئرس سے ہم چھپ رہے ہیں. I just can't, I'm speechless when I think about it کہ میں خود کہاں تھی. ابھی آنکھ کھلی ہے, لیکن اب تو آنکھ کھلی ہے تو اب سویرا ہے نا. انشاءاللہ ہم سب مل کے ہی کام کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے جو یہ پروگرام کیا ہے آج, اور میری دعا یہ سب پروٹیسٹرز کے ساتھ جو پوری دنیا میں اس طرح باہر نکلے گھر سے, اپنے بچوں کو لائے ہیں, بزرگ لوگ آئے ہیں, اور جو نعرے تھے ان کے, او مائی گاڈ کیا ہمت تھی. بہت خوشی ہوئی کہ اتنی ہمت. اور آپ دیکھیں کتنا سپورٹ مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کہ جنت البقی کے پیج میں جو میری ویڈیو ڈالی گئی تو اس میں 25,280 ویوز ہو گئے. ٹھیک ہے, میرے خود کے فیس بک پیج پہ یہی ویڈیو میں نے جو ڈالی ہے 25,000 ویوز اور 872 شیئرز. 872 لوگوں نے شیئر کیا, 1,100 لائکس. یہ صرف نمبرز نہیں ہیں,
ایک ایک کلک محبت ہے, اور جب آپ کلک کرتے ہیں اس طرح تو آپ کے نیوز فیڈ میں آ جاتے ہیں, اور وہ لوگ جن کو کبھی پتا نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ پروٹیسٹ صرف لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں, پہلے جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج ہم شریف کے ماننے والے ہیں, انتظار کرنے والے ہیں, تو ہمیں تو ایسی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ پہلا کام تو اویئرنیس ہے. ہم خود شیعہ اویئرنیس ایک دوسرے میں پیدا کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہم بی بی فاطمہ علیہ السلام کی قبر پہ نہیں جا رہے, کیا آپ کو کچھ ہم محروم ہو گئے ہیں اس بلیسنگ کے. It's heartbreaking indeed. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم احترام کرتے ہیں رسول خدا کے آل کی, اور ہم ہیں اس طرح, لیکن کرتے ہو احترام تم کتنا رسول کا زہرا کی قبر پہ دھوپ دیکھ کے, یہ اس کی دلیل ہے. یہ کیا would we love that somebody does this to our mother, if somebody did this to our mother, کہ اگر ہماری ماں کی قبر کو کوئی ایسا کرے تو ہم کبھی ایک دن بھی ہمیں چین آئے اور ہمیں نہیں آنا چاہیے. اور اگر ہم اسی طرح روئیں گے اور آواز بلند کریں گے تو ہی ہمارے امام آئیں گے, کیونکہ ان کا تو یہی مقصد ہوگا کہ بدلہ لیں, اور وہ جب حق لائیں گے تو یہ حق سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے جو چھینا گیا ہے. کو پتا ہے, when I was looking at history, 1800 سے یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ صرف یہ جنت البقیع کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا, امام حسین کے روزے کے ساتھ ہوا ہے, امام رضا علیہ السلام کے روزے کے ساتھ ہوا ہے. کتنی بار لوگوں نے, دشمنوں نے توڑا ہے, کتنی بار محبانوں نے واپس اونچا کیا ہے. اور یہ دور جو ہے, this is a renaissance, this is that time کہ سب واپس جوش میں آ رہے ہیں. اسی طرح واپس انشاءاللہ ہوگا. we have to have this hope. آپ کو پتا ہے یہ ہسٹری جو جا رہی ہے, ابن بطوطہ talks about it, وہ بھی جنت البقیع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہاں مہاجرین اور انصار کی قبریں ہیں, اور کتنی خوبصورت جگہ ہے, کیونکہ it was the Turks, the Ottoman Turks, جنہوں نے یہ خوبصورت گنبد بنائے تھے, اور ان قبروں پہ خوبصورت جیمز بھی تھے, بیوٹیفل بنایا تھا انہوں نے سب کچھ. اور آپ یاد رکھیں کہ 10,000 صحابیوں کی قبریں ہیں یہاں, اور کتنے اماموں کی بھی ہے. یاد رکھیں حضرت عباس کی ماں بی بی ام البنین کی قبر ہے یہاں. بی بی ام البنین کا اگر ہم ان کی عظمت سمجھیں کہ جب کربلا سے بی بی زینب علیہ السلام لوٹ کے آئی ہیں تو سب سے پہلے بی بی ام البنین کے گھر گئی ہیں پرسہ دینے. تو ہمیں بھی جانا ہے بی بی ام البنین کے پاس. ہم کیسے ہم چپ رہیں, کیسے ہمیں کوئی بھی سکون آئے. بی بی زینب علیہ السلام کے شوہر حضرت عبداللہ جعفر جو امام علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے, بی بی زینب کے شوہر, اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے, اور پھر 8 wives of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are buried there. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد, امام علی علیہ السلام کی والدہ, ان کی قبر پہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے اور اندر گئے ہیں اس قبر میں, اور اپنا کرتا وہاں انہوں نے رکھا, کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں گے نا, اور کچھ آپ کا ایسا کچھ ہمارے پاس ہو جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے محب سمجھ کے, آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے سمجھ کے ہمیں جنت نصیب ہو. تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہستیاں ہیں جو وہاں بیریڈ ہیں. ہاؤ کین وی سٹ اینڈ بی کوائٹ. اور یہ جو گولز اینڈ آبجیکٹیوز فار اس, یہ اویئرنیس جو ہم کریٹ کر رہے ہیں, ایک چیز ہے کہ لوگوں کو ہم باخبر کریں کہ یہ سب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پریزرویشن کریں. ابھی تک جو بلڈوزرز نہیں کیا, جو بلڈوزرز نے, ہمیں ان کو روکنا ہے. سو پریزرویشن, ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہے جو بھی باقی رہی ہیں. اگر ہم چپ رہیں گے تو وہ بھی چیزیں جائیں گی. $13 billion ایکسپینشن جو ہو رہا ہے وہاں, وہ جو ہوٹلز بن رہی ہیں,
जब मैं उम्रा गई थी तो उन्हीं होटल्स में हम रहे थे और I was like I felt like ये क्या हो रहा है. I realized कि हम इतने करीब हैं. These are built on people's homes, people's graves. That's when I realized कि हम इनकी इकोनॉमी में और पैसे डाल रहे हैं और उनको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस तरह. We have to be worried about the restoration कि ये चीजें जो डिस्ट्रक्शन हो गई हैं, जो मिसमार हो गई हैं, ये कब्रें, उनको हमें वापस बनानी है और हमें हमारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स सबको तैयार कर लेना है कि वो बनाएं. एक बहुत खूबसूरत नौजवान से मुलाकात हुई, ज़हीर हुसैन और ज़ुहैर हुसैन जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, आर्किटेक्ट, और उन्होंने अपने PhD थीसिस पता है क्या की? आर्किटेक्ट ने PhD थीसिस जन्नतुल बकी का पूरा रोजा बनाया. सुभान अल्लाह. और सब गुम्बते और सब कहाँ नमाज पढ़ेंगे, जो कहाँ ये होगा वो होगा, पूरी चीज बनाई है. और जन्नतुल बकी फाउंडेशन ने इनको अपने साथ रख लिया और he does PowerPoint presentation जब ये जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में और बताते हैं कि अभी से चले हम पैसे बना लें और जमा कर लें. जब रास्ते खुलेंगे तो हम तैयार हों बनाने के लिए. हमारे पास ब्लूप्रिंट्स और सब कुछ तैयार हों कि हमने तो बना लिया है मजाक, हमारे तस्वुर में, हमारे पेपर्स में, हमारे बैंक अकाउंट में सब कुछ तैयारी हो गई है. अब तो सिर्फ दरवाजा खोल दें बस और इंशाल्लाह ये बात. अच्छा शाहरोज, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि देखिए ये एहतजाज भी हो रहे हैं और माशाल्लाह आप जैसे बहुत सारे एक्टिव लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली इसमें स्टेप इन कर चुके हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से शुरुआत होंगी? ये सऊदी हुकूमत जो है किस तरह से इजाज़त देगी या किस तरह से एंट्री होगी और वहाँ पर दोबारा से उसकी तामीर शुरू होगी? थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी बताइएगा. वो एब्सोल्युटली ये क्वेश्चन तो सबके जहन में आ रहा है कि हम किस तरह कुछ भी कर सकें. और जब मैं वहाँ गई थी और मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि करीब जाने भी नहीं दे रहे और जो नफरत थी उनकी आंखों में, वो जो पुलिस थे, तब मेरे दिल में सच्ची ये बात आई कि ये काम सिर्फ इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फरजहुम शरीफ कर सकेंगे. लेकिन इमाम तो सिर्फ आएंगे हमें मोबिलाइज करने के लिए कि कहेंगे कि ठीक है अब जाओ जंग करो. हमें तो तैयार करके हमारी फौज को खड़ा रख के सब कुछ कर देना है. तो प्रैक्टिकल मीन्स कि हम प्रैक्टिकली इसी तरह हमारी फौजें बनाएं. आप देखें जो हम करबला में करते हैं चहलुम के दिन 28 मिलियन शिया जो आते हैं, ये एक ड्रेस रिहर्सल है और कुछ नहीं है. इमाम जब पुकारते हैं तो इस तरह हम आ जाते हैं. कोई भी डेट में इमाम कहें हम आ जाएंगे. इसी तरह ये फौजें जो वेस्ट में बन रही हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड बन रही हैं, ईस्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब जन्नतुल बकी के प्रोटेस्ट वाले सब फौजी हैं और इमाम की आर्मी की भी तैयारी करेंगे. लेकिन डेफिनेटली देयर आर मोर प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी नीड टू बी डूइंग कि लॉयर्स, उन्होंने बाकायदा लॉयर्स को रखे हैं, रिटेन किए हैं जो कोर्ट केसेस फाइट कर रहे हैं. और हमारे जो वेस्ट में लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी गैल्वनाइज कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अगर हमारे हैं रिप्रेजेंटेटिव तो ये हमारे प्रॉब्लम्स है, आप ले जाएं. इसलिए जब सऊदी एम्बेसी के सामने, ये तो व्हाइट हाउस के आप देख रहे हैं, पहले तो हमने सऊदी एम्बेसी के सामने 1 घंटा नारे लगाए और कैसी कैसी स्पीचेस हुई हैं और एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स थे हमारे जो हमने अंदर भेजे और हर साल होता है. एंड बाय द वे आपको पता है ये प्रोटेस्ट 14 साल से चल रहा है. 14 साल, 14 years. I had no idea. जब इकबाल भाई मुझे पिक करने आए अपनी गाड़ी में तो कह रहे थे कि I'm one of the pioneers जो 14 साल पहले हमने ये पहले शुरू किया. तब तो थोड़े थोड़े लोग आते थे. अब तो माशाल्लाह इसको देख के, इस मजमे को आप देखें, इस क्राउड को देखें, इट मेक्स यू फील लाइक हम क्यों घर पे बैठे थे, जो बैठे थे घर पे उनको ये सोचना होना चाहिए कि मैं क्यों घर पे थी, नेक्स्ट ईयर मैं आऊंगी और मैं आऊंगा. और इस तरह
हमारी तादाद इतनी होगी कि लोग पूछेंगे, जैसे पूछते हैं हु इज हुसैन। लेकिन जो न्यू ईयर ईव होता है, अब देखें जब फायर वर्क्स होते हैं, पूरी दुनिया के फायर वर्क्स दिखाए जाते हैं टीवी के स्टेशन में कि दुबई में ये बड़े बड़े फायर वर्क्स हुए, सिंगापुर में ये हुए, पता नहीं यहाँ ये हुए वहाँ, क्योंकि ये एक डेट है कि पूरी दुनिया जानती है कि अब सब जमा हो जाएंगे, अपने डाउनटाउन में आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऐसा गैल्वेनाइजर, मोटिवेट और तैयार करना है सबको कि दुनिया को पता हो। जैसे आशूर के हमेशा आते हैं सब न्यूज़पेपर्स में इत्तला कि आज आशूर है और ये मातम हो रहा है। इसी तरह यौम गम और चहलुम और ये सब डेट हमें आबाद कर देनी है, रोशनी डाल देनी है इन डेट्स पे कि लोग हमेशा जानते हों, नॉन मुस्लिम जानते हों कि अब सब मुसलमान आएंगे और हमें जानना है कि ये क्या चाह रहे हैं और हमें भी मदद करनी है। यू नो, वी आर फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। और इससे आप देखेंगे अगर मेरी स्पीच में मेरा एंगल जो था स्पीच का वो ह्यूमन राइट्स पे था, ज्यादा हिस्ट्री पे था, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बचाने की बात थी, क्योंकि नॉन मुस्लिम ज्यादा वहाँ सुन रहे थे और हमें उनको हमारे कॉज में लाना है। मैंने नबी ईसा की भी बात की अलैहिस्सलाम की, हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। आप और हम साथ नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ साथ मिलके, हमारी ग्रुप साथ मिलके ये काम करेंगी। तो हमें उनको भी हमारे साथ शामिल करना है, तो ही प्रैक्टिकली ये काम होगा। and it will, we cannot lose hope। देखें ये ऐसी जगह है जन्नतुल बकी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे वहां से, तो वो इस जन्नतुल बकी को खुद को सलाम देते थे। वो कहते थे कि सलाम हो तुम पे ए वफादारों का घर, और फिर कहते थे कि इंशाअल्लाह बहुत करीब हम आपके दरमियान होंगे, हम भी आएंगे आपके पास। और फिर हाथ बुलंद करके कहते थे कि ए बारे इलाहा परवरदिगार, इन जो जन्नतुल बकी में रहने वाले हैं, जो कबूर हैं, उनको तू उनके गुनाह माफ कर। तो ये एक ऐसी जगह थी जो रसूल खुदा कह रहे थे मुझे खुद अंदर यहाँ आना है, इनके साथ दरमियान, और उनको सलाम भेजा, मोहब्बत थी। अब देखें हम तो वो दीन में से है ना कि अगर हमारे इमाम ज़ाहिरीन अलैहिस्सलाम के नाम भी हों तो बावजूद हम उन नाम को छुएं, हम उनके नाम के एहतराम करते हैं, उनकी खबर का कि बेहुरमत भी हो, हमें कैसे गवारा हो। और हमें अवेयरनेस करना है। मैं माशाल्लाह अहले सुन्ने जो जमात है उनकी बहुत प्रोग्राम्स में जाती हूँ पढ़ने के लिए। A little bit of awareness, और आप देखेंगे कि वो सुन्नी हो या शिया हो, इस बात पे वो कहते हैं of course this cannot go on, ये ठीक तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब यही सोच रहे हैं, ये एक certain type of people हैं जो मुसलमान नहीं है, with all due respect, you know, the true Islam has never taught us कि हम कब्र की बेहुरमती करें। और जो हमारे जो सच्चे सुन्नी भाई हैं, जो सच्चे रसूल खुदा की सुन्नत में मानते हैं, वो समझते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन हैं और उनकी कब्र की अहमियत क्या है। वो खुद कहते हैं हमें करबला आना है, ऐसे हैं सुन्नी, और हमें उनके साथ दोस्ती करके, उनके साथ हाथ मिला के ये काम करना है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज़ साहब आपका, और हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आप हमें अपडेट्स देती रहें और जो जो इस सिलसिले में काम होता रहे हम हिदायती पीपल्स को दिखाते रहें, ताकि बाकी लोग भी जो हैं वो इसमें शामिल हो सकें, और उनके और जो है एटलीस्ट जो प्रैक्टिकली शामिल नहीं हो सकते उनके अंदर एक जज्बा और एक ख्वाहिश जो है वो ज़्यादा जो है तड़प के साथ पैदा हो। अच्छा, एक सवाल शायद अभी मेरे जहन में आया कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अगर जो प्रोटेस्ट है वो अगर दिल्ली में हो रहा है या पाकिस्तान के शहरों में हो रहा है, तो क्या आपस में कोऑर्डिनेशन होती है? माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट है उनको कि जो कर रहे हैं। हमें उन्होंने ढूंढा, हमें पूछा, किस तरह एक नेटवर्क है। आई एम टेलिंग यू, जब मैंने ये देखा तो मुझे कसम से हुआ कि सुभान अल्लाह, इमाम की फौज इस तरह ऑर्गेनाइज्ड फैशन में काम करती है कि किस तरह हम लोगों को जो बाहर से आए थे, हमें पिक करने के लिए लोग आए थे, हमारे जो होस्ट थे, हर स्पीकर के खुद के होस्ट,
ये जो प्रोटेस्ट में जस्ट अब जब देखें प्ले कार्ड, ये जो सब जो लिखी हुई चीजें हैं, इनके जो आप फॉन्ट देखें कि आप दूर से भी देख सकते हैं, कलर देखें आप कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। और as soon as the protest was over, इनके जो थे ना फौजी जो शर्ट पहने थे जन्नतुल बकी की शर्ट, उन्होंने कितने फास्ट सब प्ले कार्ड्स को कलेक्ट कर लिया, किस तरह सब बसेस में बिठा दिया सबको। आपको पता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन दिस प्रोटेस्ट, आप देखेंगे सब लोग, ये 6 बसेस आई थिंक एटलीस्ट शिकागो से आई थी, न्यू जर्सी से आई थी, न्यूयॉर्क से आई थी, कन्नेटिकट से आई थी। ये लोग पूरी रात बस में बैठे थे और पूरा दिन प्रोटेस्ट में निकाला। और हम इस प्रोटेस्ट के बाद वो सब गए वॉशिंगटन के एक इदारा है माशाल्लाह खूबसूरत सा, और वहाँ मजलिस हुई और फिर रात को वापस निकले और पूरी रात बस में बैठे हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत। सुभान अल्लाह। एक और बात सहर बाजी आपसे शेयर करनी है कि जब मैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड माशाल्लाह, डेफिनेटली दे आर सो ऑर्गेनाइज्ड, एंड प्लीज डू जस्ट बिफोर आई कंटिन्यू विद माय नेक्स्ट पॉइंट कि प्लीज आप लोग डेफिनेटली इंटरनेट पे इनको ढूंढें। जन्नतुल बकी आप देखेंगे, बकी रीबिल्ड रिस्टोरेशन ऑफ बकी, आप ये सब जो सर्च वर्ड्स हैं आप ढूंढें, और आप इस चीज पे हम सबको करना है। वी मस्ट स्टडी। विकिपीडिया में पूरा जन्नतुल बकी के बारे में है। If you want to look for unbiased sources and you think कि अच्छा शायद ये मुसलमान और शिया कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप the Independent, the British newspapers, the archaeological websites पे आप देखें, वो सब रो रहे हैं कि 90% of Saudi Arabia has been bulldozed। जो लिस्ट हैं मॉस्क जो है ना, हजरत हमजा की जो मस्जिद थी, बीबी फातिमा ज़हरा की एक मस्जिद थी, मस्जिद अल मनारतैन थी, छठे इमाम की कोई मस्जिद थी, 4 मस्जिदें जो बैटल ऑफ खंदक की साइट पे थी, पूरा लिस्ट। सलमान फारसी की मस्जिद थी। सलमान फारसी रसूल खुदा ने कहा हमारे अहले बैत से हैं, उनकी मस्जिद भी बुलडोज्ड। रजात शम्स मॉस्क, cemeteries and tombs all over जन्नतुल मुअल्ला, जहाँ बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम की कब्र, grave of इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हमीदा। Can you imagine बीबी अमीना जो आमना जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी, उनके वालिद, बनु हाशिम की ग्रेव, उनके घर, बीबी हवा का मजार, right? The tomb of Eve in Jeddah. It has been sealed with concrete in 1975. बहुत सारी चीजें 1998 में भी हुई हैं. These are happening right now. The Hilton Hotel is standing on the house of the first caliph. ठीक है? रसूल खुदा का घर जो था मदीना में, वो भी चला गया। दार अरकम जो फर्स्ट इस्लामिक स्कूल जहाँ रसूल खुदा ने सिखाया और पढ़ाया लोगों को, जहाँ रसूल खुदा का दांत रखा गया था बैटल ऑफ उहद में जो टूटा हुआ था, वो जगह गई है। The place where इब्राहिम जो रसूल खुदा के बेटे थे, जो बचपन में ही he is buried there. The dome, when you go for Umrah, you'll see कि जमजम का पानी, मैं बचपन में जब गई थी 9 साल की थी, तो आई रिमेम्बर जमजम का पानी एक बाकायदा, यू वुड नो कि यहाँ एक डोम है, यहाँ एक वेल है, उसका नाम और निशान चला गया है। जमजम का पानी आपको कूलर्स में से मिलेगा, शायद वो भी नहीं मिलेगा। बैतुल हुज़्न जहाँ बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम आंसू बहाती थी, अरे अब तो बीबी फातिमा के चाहने वालों को भी रोने नहीं देते। It's heartbreaking. But I wanted to share this one thing before you end कि जब मैं कराची गई थी मजलिस पढ़ने, तो वहाँ मस्जिद शाह खुरासान एक बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, वहाँ जब मैं गई मजलिस पढ़ने, चिल्ड्रन की मजलिस पढ़ने गई थी मैं, तो वहाँ एक खूबसूरत रोजा था made of gold and beautiful। वहाँ सब लोग आ रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे, और वहाँ सलाम भरने आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, मुझे उन्होंने बताया कि ये early 1950s or so or something they were this कि ये बीबी
फातिमा अलैहिस्सलाम के रोजे पे डाला जाएगा, पूरी जरी बनाई थी उन्होंने। और फिर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, that happened, they stopped everything and they didn't send these 2 zaris. There were 2 zaris that they, over there. तो लोग वहाँ आते हैं सलाम भेजने के लिए और अपनी मन्नतें और बीबी को गुस्सा देने, सब कुछ वहाँ लोग आते हैं and they do that नियत। तो वो बच गई चीज़ नहीं तो वहाँ जाके भी it would be destroyed. But that's when I first realized कि ये चीज़ क्यों यहाँ फंस गई है, ये क्यों वहाँ नहीं जा रही। और फिर पता चला कि आप शायद आपको पता नहीं है, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम का मज़ार है ही नहीं। Unless we go there, we will not realize वहाँ जो मज़लूमियत का एहसास होता है। रसूल खुद मज़लूम है कि वो अपनी बेटी जिससे इतना मोहब्बत करते थे, इतना एहतराम करते थे, उस बेटी को चूमते थे, उस बेटी की कब्र देख के रसूल खुदा के दिल में क्या होता होगा। और फिर हम कहते हैं मुसलमान कि हमें शफाअत मिलेगी कि रसूल खुदा हमें हौज़े कौसर पे मिलके खुश होंगे। वो तो कहेंगे तुमने तो हमारी बेटी के रोजे को तोड़ दिया, उसकी कब्र को तुमने सिर्फ थोड़े पत्थर ही रख दिए, वहाँ एक नाम भी नहीं लिखा। और जब हमारे चाहने वाले आते थे तो तुम उनको करीब आने भी नहीं देते थे। और फिर कहेंगे ऐ हमारे शिया, तुमने कुछ किया, एक आवाज भी कुछ बुलंद कर देते, कुछ कह देते, कुछ सोशल मीडिया पे लिख लेते, कुछ आवाज ऊंची करते, ताकि हम खुशी से तुम्हें देखते कि तुमसे जो हो सकता था, तुमने एटलीस्ट इतना तो किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अवेयरनेस दी हमारे नाज़रीन को भी। और अगर इस कैंपेन में ये जो जनरल बकी की जो रेस्टोरेशन के लिए की जा रही है, अगर शहरों में शामिल होना चाहे कोई तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किस साइट पे जा सकते हैं, या फेसबुक पे कोई ऐसी लिंक है जिसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? Absolutely, उनकी साइट है जन्नतुल बकी, right? So you can find it on Facebook. Okay. So just like that, Jannat Al Baqi, BAQEE है, ठीक है? और there are ways, they also have websites and there are ways to also हम अगर पैसे देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत खर्च होता है और ये बसेस और सब कुछ मुफ्त होती हैं ताकि लोगों को आसानी हो आने के लिए। इसलिए पूरी रात बस में सब बैठते हैं, क्योंकि टू हाउस ऑल दीज पीपल वी हैव टू टेक देम, सबको अपने खुद के शहर में ले जाएं। लेकिन जरूरी है कि हम ऐसी जगह में आए, व्हाइट हाउस और ऐसी सब जो जगह जहाँ टूरिस्ट आते हैं, इंशाल्लाह आईफल टावर, हमें हर जगह में जाना है जहाँ लोग हैं, हमारे लोगों को वहाँ ले जाना है ताकि अवेयरनेस हो और पैसे भी दें, जो भी कर सकें, रिसर्च करें, लिखें आर्टिकल्स, तो ये सब चीजें आए इन द न्यूज़पेपर्स, तो लोगों को पता चले। वेस्टर्न जो न्यूज़पेपर्स हैं, ईस्टर्न, एनीवेयर, वी नीड टू जस्ट स्प्रेड द वर्ड एंड इंशाल्लाह देयर इज ग्रेट होप। देखें जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा डिस्ट्रॉय हुआ था, तो इमेजिन वो ऐसे वक्त में था जब सोशल मीडिया भी नहीं था और लोगों के पास पैसे भी इतने नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐसे मौजिज़े हुए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो उसकी भी बात करेंगे कि एक बादशाह जब आया और उसकी बेटे को जब शिफा मिली है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पे, तो that's when that king said कि अब मैं इस रोजे को और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ और अपने पैसे जैसे दिए हैं। तो तरह तरह के लोग जब टच हो जाते हैं इस चीज से, मौजिज़े होते हैं लोगों की जिंदगी में, या तो एक बुलावा आ जाता है इमाम से, तो इस तरह जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा अब देखें, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोजा अब देखें, तो क्यों नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम इंशाल्लाह मदीना को भी आबाद करेंगे इंशाल्लाह। इसको दोबारा हिजाज़ मुक़द्दस बनाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शायरा साहबा। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में भी हम आपको शामिल करेंगे और जो है आप हमें प्लीज़ इस सिलसिले में जो है वो अपडेट्स भी देती रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मशकूर ममनून है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव
जो थी हमारी मालूमात जो हैं वो हमारी बहन आलिमा शहरोज़ साहबा ने दी, और जिस तरह से आपको जैसे हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में उनकी स्पीच भी दिखाई, ये एम्बिशन जो है, ये पैशन जो है, ये हम सब के अंदर होना चाहिए। कोई किसी तरह से ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो अगर आप जोश ख़ताबत या फ़न ख़ताबत नहीं रखते तो आप समझेंगे कि हमारी आवाज़ जो है वो वहाँ नहीं पहुँच रही जहाँ पहुँचनी चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप किसी भी तरीके से शामिल हो सकते हैं। आज जन्नतुल बकी की पुकार पर ही हम बात करेंगे, इसके लिए कैसे पुकारना है, इसके लिए कैसे आवाज़ उठानी है, इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इस पर ही हम आज बात करेंगे। लेकिन हम पहले जाएंगे एक छोटे से वक्फे पर। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और आपके लिए हमारी फ़ोन लाइन्स भी खुल गई हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जन्नतुल बकी की पुकार हमारा आज का टॉपिक है। आप इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि हमारी बहन आलिमा शायरोज़ साहिबा ने बहुत ही अच्छी जो स्पीच थी उनकी, वो भी बहुत अच्छी थी, और जो बातें उन्होंने हमारे साथ फ़ोन लाइन पर की, जो उन्होंने हमारे सवालात के जवाबात दिए, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव थे। उनसे भी हम जो है बहुत सारा जिसे कह सकते हैं कि एक हमारे अंदर पैशन पैदा हो सकता है अगर हम चाहें कि हम भी जो कॉज़ है उसमें शामिल हों और आगे बढ़कर। बहुत देर हो चुकी, 1935 की ये बात है और बहुत डेकेड्स गुजर चुके इस बात को। लेकिन जैसे कि शायरोज़ साहिबा ने कहा कि वाकई हमें एहसास बहुत देर से हुआ है, बहुत देर कर दी हमने इसको समझने में, इसको जानने में कि हमारे नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदतुन निसा बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी कब्र मुबारक जो है वो जन्नतुल बकी में पाई जाती है, और जो सबसे ज़्यादा मौज़ज़, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अक़ीदत के लायक कब्र है, वो आज अंधेरों में गुमी हुई है। और जो गासिबीन वहाँ पर पाए जाते हैं उन्होंने उसको इस तरह से छुपाया हुआ है ताकि उनके जिस तरह वो अपनी तारीक स्याह करतूतों को, तारीक स्याह कारनामों को जो है वो छुपाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस कब्र को, इस अजीम कब्र को जो है हम छुपा कर अपने काले जो अमाल हैं उनके ऊपर पर्दा डाल सकेंगे। तो ये एक उनकी एक जिसे कहते हैं एक बहुत ही स्टूपिड किस्म की कोशिश है, एक जिसके ऊपर वो बज़िद हैं कि इसको ऐसे ही रखा जाएगा। ना यहाँ पर हाज़िरी देने की इजाज़त है, ना इसको दोबारा तामीर करने की इजाज़त है, ना इस पर जो है वो रोज़ा बनाने की इजाज़त है, और ना ही इसके करीब जाकर रोने की इजाज़त है, ना ही बीबी के चाहने वालों को वहाँ पर जाकर उनके सामने उनके साथ गुफ्त शनीद करने की इजाज़त है। तो ये जो जिसे कहते हैं कि निचले सतह की इंतहाई लो लेवल की जो हरकतें और लो लेवल के जो एक्शंस लिए जाते रहे ताकि कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो है लोगों के दिलों में पैदा ना हो सके, ये बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही एक घटिया हरकत रही। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि अगर हम दूसरे जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात पर, जो उनके रोज़ा मुबारक पर जो हम नज़र डालें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के को जो है वो नाउज़ुबिल्लाह जो है मस्मार करने के लिए, उसको गिराने के लिए, या उसके शुरू दिन से लेकर अब तक जो है वो बहुत कोशिशें की गई, बहुत सारा इसके ऊपर एफर्ट उन्होंने अपनी डाली। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि आज करबला में दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो साल के कितने ही दिनों में लगा रहता है, और ये मोहब्बत, ये अकीदत जो लोगों के दिलों में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस काफ़िले में जो है वो लोग कम नहीं हो रहे बल्कि लोग बढ़ रहे हैं। और इसी तरह जो है जिस तरह से ये दबाना चाहते हैं लोगों के दिलों में मोहब्बत और वो हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं जो कि इन्होंने जुल्म सितम किए आले रसूल पर, वो छुपाना चाहते हैं, वो ये छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना ये छुपाने की कोशिश करते हैं, जितना इसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतने ही उभर कर सामने आते हैं। तो ये इनकी ये जो कोशिश है ये नाकाम हो चुकी है, और इसको प्रैक्टिकली जो है हमें मज़ीद नाकाम बनाना है। और मज़ीद नाकाम कैसे बनाना है कि हमें इस एहतजाज में शिरकत करनी है, इस आवाज़ को बुलंद करना है कि जन्नतुल बकी को आज़ाद किया जाए, इसकी जो इसके रेस्टोरेशन में जो है इसको शुरू किया जाए, और इसके ऊपर जो इन कब्रों की जो कि 10,000 सहाबा कराम की कब्रें भी वहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है वहाँ पर जो अज़वाज मुतहरात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं उनकी कब्रें वहाँ पर पाई जाती हैं। वहाँ पर मौला अब्बास
عباس علیہ السلام کی والدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہاں پر قبر مبارک پائی جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ان کی جو ان کی امپورٹنس ہے, جو ان کی عقیدت ہے, جو ان کی عظمت ہے, جو ان کا بلند مرتبہ ہے, اس کے حساب سے جو ہے ان قبروں کو عزت و تکریم دی جانے کا جو احتجاج ہے اس میں ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بات رہی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ شائروز واشنگٹن ڈی سی کے سامنے پہنچی, وہاں پہ 3000 لوگ اور بھی تھے, انہوں نے بھی احتجاج کیا, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا پریکٹیکلی ہمارے لیے پاسبل ہے, یا ہمارے وسائل ہم اس کا اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو صرف بات یہ ہے کہ آپ کا وہاں پر شرکت کرنا ہی صرف جو ہے وہ ایک سائن نہیں ہے اس بات کا کہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے دل میں اس کے لیے درد ہے, بلکہ آپ اپنی جگہوں پر رہ کر احتجاج ہے. صرف ظاہر ہے کہ امریکہ میں نہیں ہوتے, کینیڈا میں نہیں ہوتے, یو کے میں آپ لنڈن پہ دیکھ لیجئے کہ 8 شوال کو جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو احتجاج ہے وہ ایون ہر شہر میں کیا گیا ہے, ہر ملک کے ہر شہر میں تقریباً کیا گیا ہے. تو آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے, اس آواز اٹھانے کے لیے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے, اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, جس طرح کہ ہم نے شاعروں سے اس بات پہ بھی ڈسکشن کی کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے ایک پرندے نے وہ یہی کر سکتا تھا کہ وہ اپنی چونچ میں قطرہ بھر پانی لے کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا, تو اس نے یہی کیا. تو جتنی ہماری استطاعت ہے, ایز لانگ ایز ہمارے دلوں میں درد پایا جاتا ہے, ایز لانگ ایز ہمارے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی محبت اور تڑپ جو ہے وہ بہت پیک لیول پر ہے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالنا ہے. حصہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم حصہ ڈالنے کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, بہت چھوٹے لیول سے بھی شروع ہو سکتی ہے. کال شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی درد تو بہت ہیں, لیکن کس کس کو ایڈریس کیا جائے. آج کل ہم مسلمانوں کی وہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر گھس کے ہمارے بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے, ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے, بم برسائے جا رہے ہیں. لیکن ہر طرف چیخوں پکار, کشمیر سے لے کر بوزنیا سے لے کر عراق سے لے کر ہر جگہ جو ہے وہ چیخوں پکار, اور جسمانی اعزاز جو ہیں وہ ایسے جیسے کوئی پتھر اور لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں, اس طرح انسانی اعضاء پڑے ہوئے ہیں. اور اتنی چیخوں پکار اور اتنا درد, اور اتنی یورپ کے ساحلوں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے برباد ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ایجنڈاز ہیں, ایک ایجنڈا ہمارا پرسیو نہیں ہوتا, مطلب وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا, تو ہم دوسرا ایجنڈا کہتے ہیں کہ شاید یہ ایجنڈا کامیاب ہو جائے, تو ہم اپنا آپ منوا لیں. مطلب کہ کسی کو کسی کی پتہ ہی نہیں ہے, کہ فکر ہی نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہی چیزیں ہم اتنی صلاحیت کر گئی ہیں ہم لوگوں میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں, جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. اور پھر اگر کہ کسی چیز کا پرچار بھی کرتے ہیں, کسی چیز کے لیے ڈیمونسٹریشن کرتے بھی ہیں, تو اس میں اپنی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں, اس کا کسی کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اپنے ایک ایجنڈا کو آپ نے دنیا میں دکھانا ہے کہ ہم کتنے ہمارے اندر کتنے اس چیز کی فلاں جو ہے ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے. حالانکہ حضرت علی جب ان کے اوپر جب وہ ایک جنگ میں تھے, اس سے زیادہ کردار کا ثبوت کیا ہوگا کہ آپ جنگ کے موقع پر جب وہ کافر آپ کے اوپر تھوکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہو کہ میری اپنی ذات آ جائے آگے. اس سے بڑی کردار کی مثال کیا ہوگی. لیکن آج پروپیگنڈا اسی دین, وہ جو دین جس نے ہمیں یہ کردار سکھایا تھا, اس دین کو کے خلاف بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس دین کو ڈسٹروائے کیا جائے, اس دین کو توڑا جائے. اور جس میں اتنے بڑے بڑے کردار, حضرت علی جب چھوٹے سے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اڈاپٹ کیا, اور یہ بھی تھا ان کے ذہن میں کہ
جب میرے چچا کے اتنے بچے تھے اور انہوں نے میری دیکھ بھال کی تو میں حضرت عقیل کو جو ہے وہ حضرت عباس نے اڈاپٹ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی کو اڈاپٹ کیا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے ہوں گے ان کا کیا اخلاق ہوگا؟ آپ نے صرف اسلام کی دعوت دی اور لوگ جو تھے وہ کس طرح کے ان کے کردار ہو گئے کہ مطلب ایسا ٹیچر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. لیکن آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ ہر طرف ہمارے عذاب بکھرے ہوئے ہیں, ہماری عورتوں کی چادریں اتر رہی ہیں اور ہم اپنے اپنے ایجنڈا کو پرسیو کر رہے ہیں اور کسی کی فکر ہی نہیں ہے کہ شاید ایک پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہو کے کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی ایک مسئلے کو حل کریں. تو اگر آپ if you are not part of solution of anything then you are a part of problem. بالکل, بہت شکریہ آپ کا بہن, بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر دیکھیں جینوئنلی کچھ کازز ایسی ہیں کہ جس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جنت البقیع کی جو کاز ہے, جو اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ, اور سعودی عرب کو جس کا اصل نام جو ہے وہ حجاز مقدس ہے, اس کو ہم دوبارہ حجاز مقدس بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کاز ایسی ہے کہ اس میں کوئی ذاتی مفاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو اس طرح کے بہت سارے ایسے کازز ہیں کہ جو بالکل ذاتی غرض سے مبرہ ہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر سہر. جی وعلیکم السلام. جی فائزہ, شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک ٹھاک. فائزہ سے بڑا مبارکباد آپ کو اور سسٹر شائروز کو کہ آپ لوگوں نے اتنا ماشاءاللہ سے بہترین پروگرام آج کا پریزنٹ کیا, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ کوئی ایجنڈا نہیں فائزہ, آپ نے اس پہ بہت ہیلپ کی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو آرگنائز کیا. آپ کی بڑی مشکور و ممنون ہوں میں. یہ ہم سب کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور ہم سب ایک ٹیم ہے, اور ہم سب جو ہے جب ایک ٹیم ہے اور ہمارا کاز اپنے امام کو سرو کرنا ہے, کسی کی نہ فیور ہے اور نہ اگینسٹ ہے. جب کاز ہم سب کا ایک ہے, ائمہ کی خدمت, تو بس پھر وہی ہے نبی کریم کا میسج آگے لے کے جانا, تو پھر وہی ہے. ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے ائمہ نے کبھی نفرت کا کھیل نہیں کھیلا اور نہ ہی کوئی ہمیں ایسی پریچنگ کی. تو ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, تو ہم بھی ہمیشہ ظلم کے خلاف ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ کشمیر ہو, برما ہو, یا کوئی بھی دنیا کی جگہ ہو. فلسطین پہ بھی دیکھیں, وہاں پہ زیادہ تر سنی لوگ ہیں خیر سے, لیکن جب بھی آواز اٹھتی ہے تو شیعہ حیدر کرار جو ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ مظلوموں کے خلاف آواز جو ہے ادھر سے ہی پہلے اٹھتی ہے؟ بالکل, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی ہے. کیا امام حسین نے جب اپنی شہادت دی ہے تو انہوں نے ہمیں میسج ہی یہ دیا ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو, کوئی بھی ظلم کرے, آپ نے ظلم کے خلاف ہونا ہے, حق کے ساتھ ہونا ہے, نہ کہ جہاں پہ حق اور باطل کو مکس کر کے الجھا دیا جائے اور وہاں پہ آتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو سب اچھا نہیں ہو سکتا نا. ہاں, یا آپ اللہ کی طرف ہے, رسول کی طرف ہے, اہل بیت کی طرف ہے, یا دشمنان الہی اور دشمنان, اور دو کشتیوں کے مسافر جو ہیں وہ تو کبھی منزل پر پہنچے بھی نہیں ہیں. تو پھر ہمیں تو وہ امام چاہیے نا جس کے اوپر کوئی شک شبہ نہ ہو. تو ہر کسی نے اپنے امام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو پھر جو ہمارے امام ہے الحمدللہ, ہم نبی کریم بعد از نبی کریم دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہے مولا علیہ السلام ہو, یا ہمارے باقی 12 جو ہیں 11 امام ہوں. اور جہاں تک جنت البقیع کا بات ہے, تو یہ دیکھیں سسٹر شائروز نے ماشاءاللہ اتنی بہترین سپیچ کی ہے کہ ہر ذی شعور انسان کے دل کو, اگر اس میں دل ہے اور اس کے اندر ذہن ہے اور اس کے اندر سوچ ہے, اور اگر تھوڑی سی بھی فکر ہے اور تھوڑا سا بھی اٹیچمنٹ ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے, آل رسول سے, اور ان ساری مقدس ہستیوں سے جن کی قبریں وہاں پہ منہدم کر دی گئی, تاکہ یہ جو ہمارے شاعر اللہ ہیں جو ہیں یہ مٹا دیے جائیں, تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا ان سے رشتہ بھی تھا کہ نہیں تھا, اور وہ ہر طرف سے مٹا دیے جائیں, اور پھر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بڑے کون ہیں چھوٹے کون ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً ان کا پروٹیسٹ ماشاءاللہ انہیں بھی بہت مبارکباد اس چیز پہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا بہترین میسج کنوے کیا. اور یہ ان بھائیوں اور جو بزرگوں اور علماء کرام کی کو بھی مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک بہن کو, ایک بیٹی کو, ایک بہو کو, ایک ماں کو جو ہے بی بی فاطمہ کا جو ہے میسج کنوے کرنے میں زینبی کردار جو ادا کر رہی تھی کرنے میں اتنا سپورٹ کیا. ورنہ دیکھیں ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی بس یہاں جو ہے کولو کے بیل کی طرح گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ جاؤ, تو شاید یہ بھی اسلام ہے کہ حق کی بات کو اچھے انداز سے, پاکیزہ انداز سے, بہترین انداز سے لے کے جایا جائے. اور جو جہاں بات ظلم کی ہو, جہاں بات بیویوں کی ہو, ہمارے ائمہ کی ہو,
اور ان شعائر اللہ کی وہ جن کو مٹانے کی کوشش صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, جن کے حقائق کو ہسٹری میں مٹانے کی کئی دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, فلاں بھی عظیم ہے, اس کی بیٹی ادھر چلی گئی, اس کا بیٹا وہاں چلا گیا. مطلب آپ مکس کر کے لوگوں کو کنفیوز تو کر سکتے ہیں, لیکن جو حق شناس ہوتے ہیں ان کے دلوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل کون ہے اور نقل کون ہے اور جھوٹ کون ہے اور سچ کون ہے. تو ہم جنت البقیع کا جو اسٹانس ہے اس کے اوپر سب کھڑے ہیں, اور جو بھی اہل دل ہیں, جو بھی جو ائمہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے, اگر آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو پینٹ کر کے, اگر آپ جو ہے شاعر ہیں تو اپنی شاعری کے ذریعے, چاہے اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو آپ انگلش لٹریچر میں آ کے ایسے ایسے آرٹیکلز اور ایسی ایسی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کے دلوں کو وہ چھو سکیں اور بتا سکیں کہ ایکچوئل ہمیں کوئی وہ ایگزیجریشن نہیں کرنی کسی چیز کی. اور اب دیکھیں اگر آپ سسٹر کے میسج کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی کچھ ایگزیجریٹ نہیں کیا ہے, انہوں نے ہر بات فیکچوئل کی ہے کہ وہاں پہ کن کن لوگوں کی جو ہے قبریں ہیں اور کس کس طرح مسمار کی گئی ہیں, اور وہاں پہ جا کے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ایک مظلومیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک رسول زادی, اور اس کے ساتھ ہمارے ائمہ علیہ السلام, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, اور ہمارے باقی اصحابہ کرام جو بہت سارے ہیں جو جن کی وہاں پہ قبریں ہیں, ان کو وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے کہ یہ اتنی عظیم پیاری ہستیاں جو ہمارے لیے لائف کے لیسنس تھی, ہم ان کے پاس بیٹھ کے جا کے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے کہ بھئی وہاں پہ آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے بھی ہو سکے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور ہم اس کے خلاف ہیں, اور ہم ہمیشہ اس کے خلاف رہیں گے جب تک کہ آنے والا آ نہ جائے, اور جب تک وہ آنے والا آ کے ان کو بنا نہ دے, کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں, ان کے سپورٹر ہیں. ہمیں نہ تو انہوں نے کبھی ظلم اور زیادتی کا سبق دیا ہے اور ایگزیجریشن اور بناوٹ اور دکھاووں کا سبق دیا ہے, اور نہ ہم اس طرح بن کے ان کا ساتھ دینے والے ہو سکتے ہیں. ہم صرف ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کے عشق میں, ان کی محبت میں, اور ان کی, کیونکہ یہ رسول کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ آپ جب ہیں تو اہل حق کا ساتھ دیں. اور ویسے بھی نبی کریم کا فرمان ہے کہ جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے, تو ہمارے جو 12ویں ہیں وہ بھی علی ہیں, محمد ہیں, تو وہ بھی حق ہیں, اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اپنے ہر عمل سے. تو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں, ماؤں کو بھی چاہیے کہ جنت البقیع کی ہسٹری اپنے بچوں کو گودوں میں ہی پڑھا دیں, تاکہ انہیں پتا ہو, یہ نہ وہ بڑے ہو کے سوچے کہ جنت البقیع ہے کیا چیز, اچھا وہاں تھا کیا. کیونکہ اب ظاہر ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی مکہ مدینہ جا سکتا ہو, لیکن نہیں جا سکتے تو کم سے کم انہیں پتا ہو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہماری بی بی کی قبر ہے, جہاں پہ ہمارے ائمہ کی قبریں ہیں, جہاں پہ ہمارے اصحاب کی قبریں ہیں, جہاں بی بی خدیجہ کی جو قبر ہے. تو مطلب انہیں معلوم ہو کہ کہاں پہ کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ بھی ظلم کی ایک بہت بگڑی ہوئی ایک عجیب و غریب قوم ہے کہ جس پہ انسان جتنا انوبھو سنا ہو اتنا کم ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو شریعت کو اپنے حساب سے ٹویسٹ کر لیا, جب دل کیا, جیسے ہی دل کیا اس کو جو ہے بنا لیا. دیکھیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی عظیم ہستی ہے ان کا ایک تقدس ہوتا ہے, ایک احترام ہوتا ہے, جس رسول ذاتی کے لیے ہمارے جو نبی کریم خود کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی ابا جو ہے وہ اتار کے ان کے رکھتے تھے کہ وہاں سے وہ تشریف فرما, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی, جو رسول جو نبوت کا حصہ تھی, جو کہ عام شخصیت نہیں تھی, وہ نبوت کا حصہ تھی. تو ان کے بغیر نبوت مکمل نہیں ہوتی. تو وہ آپ کیسے ان کی جو ہے قبروں کو منہدم کر کے اور مسمار کر کے اور سوچ سکتے ہیں کہ جی آپ نے دین پہ عمل کر لیا اور آپ جو ہے دیندار ہو گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دین کو جو کنفیوز کرنے والی قوتیں ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہیں, یہ جو سب پروٹیسٹ ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے آنے والے امام کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں, اور ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ہم ان کو تعمیر ہوتا دیکھیں گے. بالکل انشاءاللہ. اور اپنے سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی قلم سے, اپنے ہر جس انداز سے آپ کا ایکسپریشن ہے لائف میں, آپ اس ایکسپریشن میں اس میسج کو کنوے کریں, اس میسج کو آگے لے کے جائیں. آپ ایک میسج, ایک ٹیکسٹ, ایک جو ہے فیس بک پہ چھوٹا آرٹیکل بنا کے, ایک پیراگراف میں, ایک تصویر کی فارم میں, مطلب آپ کے پاس جو مینس کی ہیں, ان کازز کو بند نہیں کرے گی. کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یہ بالکل ایجنڈا نہیں ہے. یہ ایک بہت معنویت, کیونکہ دیکھیں ایجنڈے تو تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے دن اپنے آل رسول کو چھوڑ دیا تو آج تک ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں نہیں معلوم کہ کون کدھر جا رہا ہے, کون کدھر. ہر کوئی دوسرے کو کافر اور خود کو پکا مسلمان سمجھ رہا. اگر ہم نے اس وقت رسول کے بعد علی کا ہاتھ تھام لیا ہوتا
اور آل رسول کا ہاتھ تھام لیا ہوتا اور امام حسین کا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو آج ہم ان اذیتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان کنفیوژنس کا شکار نہیں ہو رہے ہوتے. تو جب الہی ہستیوں کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ ہم ایک کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. جو حق پہ ہو بس اس کے ساتھ ہیں، اور جس کا حکم اللہ نے کہا اور جس کی اطاعت ہم پہ واجب کی اللہ نے، ہم اس کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں انہی کے ساتھ ہونا ہے. باقی سب باعث عزت ہے، باعث احترام ہے. ہمیں کسی کی دل شکنی کا حکم نہیں ہے. تو ہمیں کیونکہ ہمارا مقصد محبت ہے، امن ہے، سکون ہے دنیا میں. کیونکہ بارگاہ میں امام نے آ کر یہی کہا ہے پہلے جو دنیا کو امن امان سے اللہ رسول کے حکم سے بھرنا ہے. تو وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ ہم سب کے درمیان محبت ہو، احترام ہو، عزت ہو، سکون ہو. بس تو بس یہی میرا میسج ہے آپ سب کے لیے. بہت شکریہ فائزہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے شو کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ فائزہ. شکریہ حافظ. جی ایک اور کال ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی محمد علی بھائی آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ کا پروگرام؟ ٹاپک بہت اچھا ہے، جنت البقیع کی پکار، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے نبی کی پکار. دیکھیں مجھے 2 منٹ دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو میں اپنا جو کہنا چاہتا ہوں اس کو امت غور سے سن لے. دیکھیں کہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ امت کے مسائل کا حل کا کوئی طریقہ کار اس وقت موجود نہیں ہے امت کے پاس. چاہے وہ اہل تشیع ہوں، وہابی ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، چاہے وہ فرقہ جو احمدی ہیں، سب کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس اس وقت جو امت کے مسائل ہیں، جنت البقیع سے لے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے پاس ان کا حل نہیں ہے. ان سب نے ایک چیز بہت خطرناک کی ہوئی ہے، سب نے. میں سب کو بولوں گا، جو نوجوان نسل، جو ہماری بچیاں اور بچے ہیں، ان سب لوگوں نے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کو ڈارک ایج میں رکھا ہوا ہے. نوجوانوں کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی اور ان کو ہم انہی مسئلے مسائل میں لے کے آ رہے ہیں. اس طرف ان کی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں، ان کی ذہنی ٹینشن کو، ان کو سکون نہیں دینے دیتے کہ جس سے وہ اور کچھ کر سکیں. اچھا ان میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب دو چیزوں میں تناؤ پیدا آتا ہے تو ان میں سے ایک تیسری قوت نکلتی ہے. اب ایک تیسری قوت نے جنم لے لیا ہے. وہ جنم جو لیا ہے، یہ تیسری قوت ہے وہ جو بچے اور بچیاں جو اہل تشیع میں بھی ہیں، وہابیوں میں ہیں، اہل سنت والجماعت، یعنی امت میں، ساری امت میں وہ تیسری قوت ہے جو انٹلیکچوئل اور سائنس کی طرف توجہ دے رہی ہیں. یہ تیسری قوت فیصلہ کرے گی. یہ لاسٹ قوت ہے. نہ اس وقت وہابی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ اہل سنت والجماعت، نہ اہل تشیع، نہ ہی احمدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ان میں تیسری قوت جو امت میں ابھر رہی ہے ہمارے نوجوان نسلوں میں، وہ قوت ہے سائنس سے جن کا لنک ہے. یہ فیصلہ کرے گی کہ اے امت والو، آؤ ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہودی بھی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جتنے بھی وہ الزامات ہیں، وہ ان کا فیصلہ یہی نوجوان نسل کرے گی. اچھا یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ شروع کہاں سے کریں گے. یہ شروع کریں گے کہ آپ کو اسلام کی اگر ہسٹری کا پتہ ہے، وہ جو مسئلے مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا. یہ سب سے پہلا مسئلہ پڑا تھا عربوں کے اندر جب وہ تلواریں نکلی تھی. لوگوں نے ایک دوسرے کے کہتے تھے کہ آج ہم تمہاری گردنیں جو ہے نا، اپنا سر جو ہے نا اپنے تمہارے تن سے جدا کر دیں گے. وہ خطرناک سچویشن تھی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اپنا اسٹیپ رکھا، او خدا کے بندو ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اچھا ہمارا نبی سچا، ہمارا قرآن سچا. جو تیسری قوت پیدا ہو رہی ہے، جو سائنسی جو علوم پہ ہمارے نوجوان نسل رکھتی ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ ہمارے قرآن پاک کی جو سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے اس کو بیان کریں گے، جو ہمیں کتابوں میں اس وقت ملا ہوا ہے، جس کے اوپر ہم سب لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو دوسرا فرقہ کہتا ہے وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے. وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا جو تیسری قوت ہے وہ حجر اسود سے
आधा इंच सिर्फ छोटा सा टुकड़ा लेके उसको अपनी साइंस की लेबोरेटरी के अंदर उसको कार्बन करेंगे। वो बताएंगे कि जो ये स्टोन जो हजर अस्वद है इसकी एज कितनी है, ये कहां से बिलोंग करता है, इस्लामी हिस्ट्री ये स्टार्ट हो जाएगी। द ट्रू हिस्ट्री इस्लाम जिसके ऊपर अभी जो हमने मिथ आ चुकी है ना, ये वो नौजवान नस्ल जो है, ये जो सुन रहे हैं, यही नौजवान नस्ल, उसमें कोई तफरीक नहीं करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जैसे अभी हमें तफरीक है ना, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी अहमदी, साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये चीज नहीं पाई जाएगी। ये कभी आज तक ना किसी ने सोचा है ना इसके ऊपर कभी गौर किया है। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो मिल बैठते, वो ये नहीं देखेगा शिया, ये नहीं कहेगा ये मेरे साथ वहाबी बैठा हुआ है और ये जो हम जो लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं या काम कर रहे हैं इससे मैं नहीं करता क्योंकि ये वहाबी है या ये देवबंदी है, ये अहले तशी है, ये अहमदी है, ये सब मिलके काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो जन्नतुल बकी है इसको तामीर होना चाहिए। हम सऊदी अरब पे को एम्बेसी एहतजाज करते हैं कि जिस हालत में पहले मौजूद थी उस हालत में नहीं, तो इसके ऊपर जो सारा का सारा एरिया है उसके ऊपर एक ही बहुत बड़ा डोम बना दें, बजाय इसके कि छोटे छोटे हर कब्र के या 10,000 या 12,000 जितनी भी कब्रें हैं कबूर हैं उसके ऊपर वो बनाए, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डोम बना दें। ये भी हम एहतजाज करते हैं, लेकिन इसका मसले मसाइल का हल, ये बात याद रखिएगा कि अब उम्मत के जो जिस वक्त जो हालत है इसमें नहीं है, तीसरी कुव्वत, अब तीसरी कुव्वत उठे और उम्मत को यूनाइटेड करे और उम्मत के मसले मसाइल का हल करे। वही इंटेलेक्चुअल है, वही साइंस है, वही हल करेगी और इसके अलावा मुस्लिम उम्मत के पास मसले के हल नहीं है। ये मेरी बात याद रखिए और खुदा के लिए प्रोटेस्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन जो नौजवान नस्लें हैं उनकी तालीम के अंदर कोई अपना कमी नहीं आनी चाहिए। उनकी सरों से टोपियां उतारें, तस्बीहें ना उनके हाथों में दें, वो उनको सिर्फ नमाज पढ़ाएं और कुरान पढ़ने की तालीम दें और उनको गाइडलाइन दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरी बहन। हो सकता है कि उम्मत इसके ऊपर अमल करे और हमारी नौजवान आने वाली नस्ल को उसको गाइडलाइन मिले। जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरी बहन, मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया जी। कॉल शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहन माजरत के साथ मैं दोबारा आपका टाइम जी जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को हिट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आज अल्लाह के घर से बड़ा कोई घर नहीं है। जिसकी बनाई हुई मखलूक है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं वो तो बाद में आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो है वो सबसे बड़ी है। बेशक। अब आप खाना काबा में जाएं तो जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपका जो नजर है वो ऊपर आसमान की तरफ जाती है। तो जब खाना काबा की तरफ नजर जाती है तो रात को आपने देखा होगा कि लाइट जो ऊपर होटल के ऊपर जाती है और वो शाह अब्दुल अजीज का नाम होता है। तो क्या इनको एहसास नहीं था कि खाना काबा अल्लाह का घर इतना बड़ा है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या हैसियत है। अगर उन्हें अल्लाह के घर की अहमियत का एहसास नहीं तो फिर किस चीज का एहसास उन्हें होगा। चले और तो मुनाफिकत की जाती है, छुपाया जाता है सब कुछ और सामने कुछ और किया जाता है, लेकिन ये तो सबके सामने है। सारी दुनिया देख रही है कि अल्लाह के घर के ऊपर अपना नाम लिख दिया है। बिल्कुल, कोई हद छोड़ी नहीं उन्होंने। उन मकामात की कोई इज्जत होती है, एहतराम होता, तो सबसे बड़ा तो खाना काबा है। इसीलिए आज़ाद करवाना है ना बहन इनसे हमने इसको। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी नबी होने पर उनके ईमान रखते हैं और उन्हीं को ही अपना अलजा मावा समझते हैं, उन्हीं से ही उनकी जो ज़ाहिर है कि नबूवत जो है उनकी उसकी आखिरत पर उनको आखिरी नबी होने पर ईमान है। यकीनन उनकी जो जज्बा है, जो उनकी मोहब्बत है, जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सही मानों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब वो रसूल से इश्क करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिनसे उनका रसूल इश्क करता है, जिनसे उनका रसूल, जिनको जब सजदे में जाते हैं तो अपने सजदे को तवील कर लेते हैं, क्योंकि वो जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं वो उनके कंधों पर सवार होते हैं
اور جن کے دروازے پر جا کر روزانہ السلام کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان کے عشق، ان عاشقان رسول کا عشق اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان لوگوں سے بھی محبت نہ کریں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے محبت کرتے تھے. تو آپ پر بھی واجب ہوتا ہے کہ ان سے پہلے محبت کریں تاکہ آپ کی جو رسول کے ساتھ محبت ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو آواز اٹھانے کے بھی لیولز ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ جیسے ہماری شاعروز بہن ہیں کہ وہ اس لیول پر ہیں، ان سے بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ اور بھی اس پہ ہیلپ کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کیمپین بنائی ہے، جنہوں نے تنظیم بنائی ہے جو جنت البقیع کے لیے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ آرکیٹیکچر ہیں وہ انہوں نے پورا نقشہ تیار کر لیا ہے اس کا، یعنی کہ صرف ایک اس کی لیے ایک طرف اشارے کی ضرورت ہے اور پورا جو نقشہ ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے. فنڈز ہمارے پاس ہوں گے اور سب کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ پلک جھپکتے میں یوں کہہ لیجیے کہ اوور نائٹس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ دن ضرور آئے گا، ہمارا خواب یہ ضرور پورا ہوگا. امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوگا، ہماریوں میں نہ ہوا تو ہماری آئندہ آنے والی نسل کی زندگیوں میں یہ ضرور پورا ہو جائے گا. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیولز ہیں، جو اس لیول کی بات کری تھی کہ اگر آپ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جہاں کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی باہر نہیں نکل سکتے، آپ ان جو پروٹیکٹس ہیں ان میں شامل نہیں ہو سکتے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اس پہ دل میں جو ہے اس کے اوپر افسوس کریں، اس کے اوپر اس کے لیے درد رکھیں، اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ برا جانیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ بالکل جیسے فائزہ نے بات کی کہ آپ ایک چھوٹا سا اگر اپنی فیس بک پر ایک چھوٹا سا پوسٹ لگاتے ہیں، آپ اپنے واٹس ایپ پر ایک 4 لائنیں لکھتے ہیں کہ جنت البقیع کو جو ہے وہ ریسٹور ہو جانا چاہیے، ان کو غاصبوں، ان کو ظالموں کے نغمے میں سے نکال لینا چاہیے، تو وہ بھی آپ کی ایک ایفرٹ ہے، وہ بھی آپ کی ایفرٹ گنی جائے گی. کال شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی گجرات سے ہماری بہن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. میری بہن، نبی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آل سعود نے کیا، اور جو آج کل کی ماؤں بہنوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور گھروں میں گھس رہے ہیں، گھس کر رہے ہیں اور انسانی اعضاء ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، یہ بھی آل سعود کا پھیلایا ہوا فساد ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. ہمارا اس میں فائدہ نہیں، نبی اور نبی کی بیٹی کا احترام کرنا. بالکل بالکل محبت ہے ان کی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بالکل صحیح کہا آپ نے بہن، بالکل صحیح کہا. جی ایک اور کال شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی عمران بھائی خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. میری بہن، یہ مسئلہ مسلمانوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہوا ہے، کیونکہ یہ مختلف جماعتیں اور مختلف جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے سبوں نے مل کر سعودیہ کی پوجا کی ہے، سعودی خاندان کی پوجا کی ہے. کیونکہ بیسیکلی ہمارے مسلمان جو کافی تعداد ہے وہ بادشاہوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. بس بادشاہ چاہے ظالم ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت ان کے اوپر ہے. اب بات یہ ہے کہ مسئلہ اب تو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو کرے کہ یہ کسی طرح جنت البقیع واپس اپنی شکل میں آ جائے، اور احتراماً خاص کر یہ گھر جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلتیں بیان کی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں نے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے، یہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے کہنے کو نہیں مانتے. جو اللہ جس کو کہتا ہے کہ اس کو مانو یا اس کی عزت کرو، یہ بس کہتے ہیں اللہ. شیطان کی بھی یہی تھی کہ شیطان بھی یہی کہتا کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا معبود ہے، بس تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کر دی. یہی ہے کہ ہم نے رسول کو پہچاننے کے بجائے انہوں نے دھیان اور طرف دے دیا. جو اللہ تعالیٰ کے محرمات ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کی فضیلتیں بیان کی، ان کی عزت کرنی چاہیے تھی یا ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. انہوں نے کیونکہ اپنا جو ان کی جو ہسٹری بنو امیہ کے لکھی ہے، جب یہ خود ہی پڑھتے ہیں تو اس سے خود ہی مجروح ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پھر ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، ہم رسول کو بھی نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی، کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ ان کا اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ وہابیت ہو جاتی ہے. اور وہ خاص کر جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی، جس نے اس میں کتاب میں یہ وسیلے کو بالکل ختم کر دیا تھا. تو
हमारे अहले सुन्नत में जितने भी उस वक्त के उलमा थे या जो भी थे, उन्होंने इनके इब्न तैमिया के खिलाफ बहुत सारी किताबें लिखी थी कि ये जो इसका जो यानी कि तरीका है जो ये वसीले को यानी कि ख़त्म कर रहा है, तो उस वक्त तो उन्होंने किताबें लिखी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये तमाम जितने हमारे मज़ाहिब बने हुए हैं फिर इन्होंने सब ने इसकी तायीद कर दी कि चलो जो कुछ ये ठीक है ठीक है। अब सबको पता चल रहा है कि अब सब ने हर मस्जिद में, मैं बर्मिंघम की मस्जिद में भी देखा ये तमाम फोटोएं लगी जो पहले जन्नतुल बकी की थी, उसी तरह की फोटोएं लगी हैं। लेकिन ये है कि अब तमाम मुसलमान खड़े हो जाएं, या एक मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये हाजबे ना जाए। जब तक ये कहें कि हमें जन्नतुल बकी वापस उसी पोजीशन में चाहिए, उस वक्त तक ये कहें कि जी हमने हाजिरी करना, तो ये तो बढ़िया बहुत ही अच्छी किस्म की ये मतलब एजुकेशन है। या इसके ऊपर बच्चा खराब हो ना बात मानता हो तो उसका खाना बंद कर दो, या उसकी फैसिलिटीज बंद कर दो, तो वो खुद ही समझ जाता है। तो तमाम मुसलमान मिल के ये कहें कि भी हमने हज नहीं जाना जितनी देर जन्नतुल बकी अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी, तो ये बड़ा इजी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि नहीं, हमारे तो मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह हैं जिनका एम ही कोई नहीं है, बस ये इसी तरह है, गुमराह किस्म की कौम हो गई हुई है हमारे मुसलमान। इनका को मतलब प्रैक्टिकली कोई इनका है ही नहीं है कि किसी का बात पर फर्मली ये खड़े हो जाएं कि ये गलत है। नहीं, ये इसी तरह चल रहे हैं जैसे वो क्या कहते हैं इबादत हैं, वो स्वाबी जो हैं वो कर लेते हैं तो बख्शे जाते हैं, अपने आप उनसे से बख्शवा लेते हैं कि हम अल्लाह के बड़े नजदीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ज्यादा इन चीजों के हर चीज में अल्लाह ताला ने मुसलमान कौम इंसानों को दी है और उसके बाद उसकी आजमाइश कर ली कि कौन क्या करता है, कोई इंसाफ करता है या इसको अपनी मलकियत समझ जाता है। तो ये तागूती ताकतें सब इसी तरह कर चुकी है। मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ी, मुसलमानों के सामने है कि हमारे बादशाहों ने पीछे हमारे साथ क्या किया था। 1400 साल की हिस्ट्री उठा के देख रहे, अभी तक जो देखने चाहिए देख रहे हैं कि क्या नाम है, नवाज शरीफ हो गया या पाकिस्तान में ये बैतुल माल लूटने वाली कौम है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री उठा के देखे तो बैतुल माल ही लूटता आ रहा है, गरीबों का हक मारते रहे। चंद खानदान थे जो मतलब उसके ऊपर बैठ के अपनी अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। तो मुसलमानों को समझ आ जानी चाहिए कि ये हमारी हिस्ट्री है। अगर करबला का वाकया निकाल लें तो पीछे मेरा ख्याल है पीछे यही कुछ रह जाता है, लूट मार खून खराबे, और वाहद एक हमारा करबला का वाकया जो मुसलमानों को बचा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अदा करेंगे हम शायरोज़ साहिबा का, फ़ायज़ा का भी, और MCR में मौजूद हमारे काशिफ भाई, उन्होंने भी बहुत इस सिलसिले में इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के सिलसिले में मदद दी। तो बात यह है कि हमें ये इसको बार बार जो है तज़किरा करने का, जन्नतुल बकी की पुकार बुलंद करने का मकसद ये है कि हम किसी ना किसी तरह से अपना हिस्सा डालते रहें। डोनेशन देकर अगर जो कैंपेन इसके लिए चल रही है उसमें भी कर सकते हैं। हिदायत TV आपके लिए प्लेटफॉर्म जो मुहैया करता है उसकी हेल्प करके भी, कि वो ज़ाहिर है कि आपके तक वो आवाज़ आप तक पहुँचाएगा, वो वाले जो कैंपेन की जा रही है उसके बारे में आपको अपडेट्स देगा। आप आर्टिकल लिखकर जो है इसके ऊपर अपने दूसरे लोगों को जो है इससे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, छोटा छोटा आपका इनपुट जो है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम जन्नतुल बकी में बीबी के रोज़े पर जाकर उनके साथ बिल्कुल रोज़े के साथ अपने आप को लगाकर अपने दिल की बात उनसे कह सकेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआओं में यकीनन ये चीज़ शामिल रहनी चाहिए कि जन्नतुल बकी का जो दोबारा तामीर है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुमकिन होगी, और हिजाज़ मुक़द्दस भी जब ये कहलाना शुरू होगा तब इंशाल्लाह वेरी सून ये ऐसा होगा, और हम जो है उसमें अपनी तमाम इबादत जो हैं वो बहुत ही अफजल तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरी और आपकी मुलाकात कल सुबह होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।